بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، DPN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی۔ کامیاب لوگوں کی کامیابیاں بہادری سے عبارت ہیں۔ انہی بہادر لوگوں میں سے ایک بہادر شخصیت بے نظیر بھٹو ہیں۔ 21 جون 1953 کو پیدا ہونے والی بے نظیر نے 27 دسمبر 2007 کو اس دنیا سے رخصت سفر باندھا۔ ملک کی بڑی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو کی ہونہار صاحبزادی 2 بار وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہی۔ باوقار بیٹی، تعلیم یافتہ رہنما اور وزیر اعظم پاکستان تاریخ کا قلم لیے قلم کاروں سے سیاسی رہنماؤں تک سب سے انہیں ایک مثالی ماں لکھا۔ ریڈ کلف کالج اور ہارورڈ یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم کے بعد بے نظیر بھٹو نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے سیاسیات اور اقتصادیات اور فلسفے میں اعلیٰ ڈگری حاصل کی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہی بین الاقوامی قانون اور ڈپلومیسی کا کورس مکمل کیا۔ بے نظیر بھٹو آکسفورڈ یونیورسٹی یونین کی منتخب ہونے والی پہلی ایشیائی مسلمان خاتون تھیں جو یونین کی صدر منتخب ہوئی۔ بے نظیر بھٹو کو دنیا اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ بے نظیر بھٹو نے کئی کتابیں بھی لکھی جن میں دختر مشرق ان کی معروف تصنیف ہے۔ بے نظیر بھٹو 1988 اور 1993 میں 2 بار پاکستان کی وزیر اعظم بنی۔ 3 اپریل 1979 کو شہید بھٹو کے ساتھ اپنی آخری ملاقات میں بے نظیر بھٹو نے اپنے والد کے سامنے ان کے مشن کو جاری رکھنے کا عزم کیا۔ بے نظیر بھٹو کسی ایک صوبے میں نہیں بلکہ پاکستان کے چاروں صوبوں کی زنجیر بن کر ان کو یکجا کر کے جمہوریت اور ترقی کی طرف گامزن کیا۔ 1988 میں پہلی بار وزیر اعظم بننے کے بعد ان کا شمار دنیا کی چند مقبول ترین خواتین رہنماؤں میں ہونے لگا تھا اور برسر اقتدار آنے کے بعد انہوں نے خود کو ایک کامیاب سیاستدان کے طور پر پیش کیا۔ 1988 سے بے نظیر بھٹو 2007 سے ان کی سیاسی شخصیت عوامی شخصیت ثابت ہوئی۔ میرے نزدیک ان کا حوصلہ اور بہادری ان کی شخصیت کی صحیح عکاسی کرتے ہیں۔ باحوصلہ رہنا ایک ایسی صلاحیت ہے جو بہادری اور جرأت کی صلاحیتوں میں ممتاز مقام رکھتی ہے، یعنی کسی صدمے کے بعد دوبارہ باحوصلہ ہو جانے کی صلاحیت۔ ایک مرتبہ آپ کو ان کے سحر کی تہوں کے اندر جھانک کر دیکھنے کے قابل ہو جانے کے بعد جو چیز زیادہ متوجہ کرتی ہے وہ ان کی زندگی میں بہادری کا عنصر تھا۔ بی بی اپنی جدوجہد میں بھی بے نظیر تھی۔ انہیں شہید جمہوریت، شہید عوام کا خطاب ملا۔ وہ دہشت گردی کے سامنے اس وقت کھڑی ہوئی جب پاکستان میں چند ہی لوگ اس مزاحمت کو سمجھ سکے تھے۔ اپنے آخری عوامی جلسے میں بھی ان کی تقریر مزاحمتی سیاست کی علامت تھی۔ ان کی آخری تقریر پاکستان کے عوام کے مستقبل اور ملک میں امن و ترقی کا ایک مکمل روڈ میپ ہے۔ انہوں نے دہشت گردوں کو اپنا مکہ دکھایا جنہوں نے جنت نظیر وادی سوات میں قبضہ کر لیا تھا اور وعدہ کیا کہ وہ سوات میں پاکستانی پرچم لہرائیں گی۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپسی پر ان کی تاریخ استقبال کے موقع پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد وہ خطرات میں گھری ہیں، لیکن یہ بے نظیر ہی تھی جنہوں نے اس چیلنج کو باوجود پاکستان کی اصولی جنگ میں ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ عوام سے عشق کا علم تھامے بے نظیر بھٹو طویل قید کاٹنے کے بعد کریا نکلی جدوجہد جاری رہی۔ کوئی غم آگے بڑھنے سے روک نہ سکا۔ جدوجہد بھی دریاؤں کی مانند آگے ہی آگے بڑھتی رہی۔ ایک دشمن ختم ہوا تو اپنے بہت سے ہواری باصورت وارث چھوڑ گیا۔ کبھی مکمل اقتدار منتقل نہ ہوا کہ خوف رہا کہ کہیں عوام طاقت کا سرچشمہ بن کر مکمل معاشرتی و معاشی مساوات کا نام نہ لے آئیں۔ سازشوں میں گھیرا جاتا مگر وہ اپنی دھن میں پکی عوام کے عشق میں مست لوگوں کو روزگار کی صورت میں روٹی، کپڑا اور مکان دیتی رہی، علم کی شمع جلاتی رہی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے ملک کے وزیر اعظم کے طور پر خواتین کے لیے بے شمار کام کیے۔ انہوں نے آئین پاکستان سے خواتین کے خلاف امتیازی قوانین ختم کرتے ہوئے ریاست میں انہیں مردوں کے برابر حقوق دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انسانی حقوق محفوظ بنانے کے لیے وزارت انسانی حقوق بنائی جس کی سربراہی آج تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری کر رہی ہیں۔ وزارت انسانی حقوق کا کام ملک بھر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف پالیسیاں بنانا اور ان پر عمل درآمد ہے۔ ظلم و ستم کا خاتمہ اس وزارت عظمیٰ کی اہم ترجیح ہے۔ غریب مزدور، پیشہ ور اور مفلوق الحال محنت کش سخت کام کے باوجود بھی ظلم و ستم کا شکار رہتے ہیں، جن کے لیے قانون سازی اور ٹریڈ یونٹیز پر بے جا پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ بے نظیر بھٹو کے دور میں ہوا۔ اقوام متحدہ کے ڈیلی ادارے ILO کے مطابق ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ ملازمتیں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے دور اقتدار کے دوران تخلیق ہوئیں، جس سے معاشی مسائل حل ہوئے اور معیشت بہتری کی جانب گامزن ہونے لگی، جبکہ ملک بھر میں توانائی کا بحران ختم ہونے کے لیے ایک اور قابل تحسین قدم اٹھایا گیا۔ قومی کمیشن برائے خواتین کے نام سے ادارے کا قیام بے نظیر بھٹو کے دور میں عمل میں لایا گیا۔ فرسٹ وومن بینک خواتین کا علیحدہ پولیس اسٹیشن بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام کے تحت خواتین کے لیے قرضے دینے کے وسیع پروگرام سے
خواتین کو ہر شعبہ زندگی میں معاشی اور سماجی امداد فراہم کی گئی۔ آزادی صحافت کے لیے میڈیا سے سینسر کا خاتمہ بھی بے نظیر بھٹو کے دور میں ہوا۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ غیر ملکی میڈیا ٹرانسمیشن کے لیے آزاد پالیسی بھی تشکیل دی گئی۔ استاد پولیو مہم محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں شروع ہوئی۔ پولیو کا مکمل خاتمہ ہوا، جس پر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کی تعریف کی۔ بے نظیر بھٹو نے سن 1994 میں ایک نئی اور پالیسی کا اعلان کیا۔ ملک بھر میں توانائی، بجلی کمی اور لوڈ شیڈنگ کا بحران ختم ہوا، جس سے معاشی ترقی کی راہ ہموار ہوئی۔ کم و بیش 1800 شہروں کی بجلی فراہم کی گئی، 15 لاکھ گیس کنیکشن فراہم کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا گیا۔ پاکستان اسٹیل ملز کو منافع بخش ادارہ بنایا گیا، جبکہ اسٹیل ملز ایک ایسا ادارہ ہے جو ملک کی معیشت کو بھرپور سہارا فراہم کر سکتا ہے۔ تاہم موجودہ حکومت اور گزشتہ حکومتوں سمیت ملک کا کوئی بھی وزیر اعظم اسٹیل مل کو دوبارہ اس نہج پر کھڑا نہ کر سکا جیسا کہ محترمہ کے دور میں ہوا۔ کراچی میں پورٹ قاسم کو وسعت دی گئی، جس کے ثمرات آج تک عوام الناس سمیٹ رہے ہیں۔ عوامی رہنما محترمہ نے 27 دسمبر کو پاکستان کی تاریخ مقام لیاقت باغ راولپنڈی سے عوام سے خطاب کا فیصلہ کیا اور یہ دن پاکستان کا تاریخ کا سیاہ ترین دن ثابت ہوا۔ پرہجوم جلسہ گاہ سے واپسی کے دوران قاتلانہ حملہ کے نتیجہ میں بے نظیر بھٹو نے جام شہادت نوش کیا اور یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ بدترین خون آشام دن تھا۔ 27 دسمبر کا سانحہ دنیا کی تاریخ میں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔